اگر ہمارے گھر کے اندر اندھیرا ہو جائے تو ہم اپنے گھر کو روشن کرنے کے لیے لائٹ جلاتے ہیں۔ میرے دوستو، اسی طرح اگر کسی انسان کی زندگی میں پریشانی ہے، اس کی زندگی میں بے سکونیاں ہیں، اب یہ بندہ الجھنوں میں اتنا پھنسا ہوا ہے کہ اب اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو یاد رکھیں تمام پریشانیوں کا حل، تمام مصیبتوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اللہ کے نبی کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنا۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر 3 چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ خصوصی طور پہ جڑی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے نبی کی ولادت، نمبر 2 میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت یعنی حسن و جمال، نمبر 3 اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت یعنی عمل و کردار۔ ان 3 چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ جیسی ولادت میرے محبوب کی ہوئی، ایسی ولادت کسی اور نبی کی نہیں ہوئی۔ آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے ہیں، ہر نبی کی ولادت پہلے ہوئی ہے اور ان کے تذکرے بعد میں ہوئے ہیں۔ ہر نبی کی ولادت پہلے ہوئی ہے اور ان کا تعارف بعد میں ہوا ہے، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو دیکھیے کہ محبوب کی ولادت ابھی ہوئی نہیں، لیکن محبوب کے تذکرے پہلے ہو رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے فرماتے ہیں، بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے جانے کے بعد تجھے کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی آئے تو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا، تو جو دعا مانگے گا اللہ تیری دعا کو قبول کر لیں گے۔ اب بیٹے نے پوچھ لیا، ابو جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہستی ہیں، یہ کون ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا بس اتنی بات سمجھ لو، اگر محمد نہ ہوتے یہ کلیوں کا تبسم نہ ہوتا، اگر محمد نہ ہوتے یہ بلبل کا ترنم نہ ہوتا، اگر محمد نہ ہوتے یہ زمین و آسمان نہ ہوتا، اگر محمد نہ ہوتے یہ موسموں کا تغیر و تبدل نہ ہوتا۔ بیٹا یہ محمد وہ ہستی ہیں، جب میں جنت کے اندر تھا تو جنت کے درختوں کے پتے پتے پہ میں نے محمد اور احمد لکھا ہوا پڑا تھا۔ تو میرے دوستو، میرے محبوب تو ابھی دنیا میں آئے نہیں، لیکن محبوب کے تذکرے پہلے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک ایسے نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ وہ اللہ کے نبی کی بشارتیں سنا رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی آمد کی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، قرآن مجید کے اندر اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا، جو ہاتھیوں والا واقعہ۔ یہ ہاتھیوں والا واقعہ جس سال رونما ہوا، اس سال میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پیٹ میں آ چکے تھے۔ تو میرے دوستو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں اب میرے پیارے محبوب آ گئے ہیں، اب بیت اللہ کی حفاظت یہ کریں گے، کیونکہ بیت اللہ کے اندر 360 میرے دوستو مشرکین مکہ نے بت رکھے ہوئے تھے۔ اب یہ واقعہ بھی اس بات کا تذکرہ تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اس واقعے کے اندر ایک بات علماء کرام نے اور بڑی عجیب لکھی ہے کہ یہ جو ہاتھیے لے کے آیا تھا ابرہا، ان ہاتھیوں کے اندر ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس پہ یہ سوار تھا، اور اس ہاتھی کا نام اس نے رکھا ہوا تھا محمود۔ اب محمود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے، اب اس نے اس ہاتھی کا نام محمود رکھا ہوا تھا۔ اب دیکھیے ذرا، سارے ہاتھی جیسے حدود حرم میں جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں وہ کینکریاں پھینکتے ہیں، وہ ہاتھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ابرہا اس ہاتھی کو آگے چلاتا ہے تو یہ ہاتھی آگے جاتا ہی نہیں، وہیں رک جاتا ہے، حتیٰ کہ ابرہا اس ہاتھی سے اترتا ہے، آگے جاتا ہے، اس پہ کینکری لگتی ہے، یہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہاتھی آگے نہیں گیا، یہ ہاتھی ہی تھا جس نے واپس جا کے بتایا کہ جتنا لشکر آپ نے بھیجا تھا وہ سارا کا سارا ہلاک ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے اس ہاتھی کو کیوں بچایا؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس ہاتھی کا نام تھا محمود، اس کی نسبت اللہ کے نبی کے نام کے ساتھ تھی، اس لیے اللہ نے اس کو بچا لیا۔ تو میرے دوستو، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نسبت کی اللہ اتنی لاج رکھتے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی دنیا میں آئے نہیں، لیکن اللہ کے نبی کے تذکرے پہلے ہو رہے ہیں۔ اگر